بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں کہ میری امت کی ہلاکت چند کم عقل نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. میری امت کی ہلاکت چند کم عقل نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. بعض حضرات نے اغیلمہ کے بارے میں کہا ہے کہ چند چھوٹی عمر کے قائدوں کے ہاتھ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کو بیان کیا تو ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے فتنوں کو جیسے بیان کیا اسی انداز میں فتنوں کا وقوع پذیر ہونا یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صداقت اور آپ کی نبوت پر یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا ہوا. تاریخ کے مختلف ادوار میں اس طرح کے حالات پیش آئے اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بھی یہ حالات سے امت دوچار ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کرسیوں کے اوپر مسلمانوں کی خلافت کے اوپر اور مسلمانوں کی سیاست کے اوپر ایسے لوگوں کا تسلط ہو جائے گا جو ایک تو کم تجربہ کار ہوں گے، نا تجربہ کار ہوں گے، کم علم ہوں گے، کم عمر ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں کم عقل بھی ہوں گے. یعنی ساری کمیوں کے جمع ہوں گے. ساری دنیا کی جتنی بھی کمیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان کے اندر میں جمع ہو گئی ہوگی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أجمعين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاكت أمتي على أيدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. صحابہ ڈرتے نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مروان الٹے سلٹے دھندے کرنے والا ہے تو آپ نے اس کو سیدھا منہ پر ہی اس کو بول دیا تھا. تو امام بخاری اپنے شیخ موسیٰ ابن اسماعیل سے روایت کو نقل کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں عمرو ابن یحییٰ ابن سعید ابن عمرو ابن سعید سے. یہ اتنے لمبے چوڑے نسب کو اس لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آگے وہ بیان کر رہے ہیں اخبرنی جدی. تو آپ نے پوری تیاری کے ساتھ رجال کو کیا سند کو کیا کیا؟ بیان کیا کہ بھئی اخبرنی جدی کون ہے. تو اس لیے آپ نے پہلے بیان کر دیا عمرو ابن یحییٰ یہ بیان کر رہے ہیں. کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ان کے دادا سے. تو یحییٰ تو ان کے والد ہوئے تو ان کے پردادا کون ہوئے؟ ان کے دادا کون ہوئے؟ سعید ہوئے. کہا بھی یہ سعید کون ہے؟ کہا سعید ابن عمرو ابن سعید. کہا کہ ایک کام کر سعید کا باپ کون اور سعید کا دادا کون وہ بھی تیرے کو بتا دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن یحییٰ بن سعید بن سعید بن عمرو بن سعید. کتنے سارے سعید بھی جمع ہو گئے. قال اخبرنی جدی فرماتے ہیں مجھ سے میرے جد نے کہا. یہ سعید سے کون مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں جد سے مراد سعید ابن عمرو ابن سعید ابن العاص. سعید ابن عمرو ابن سعید ابن العاص. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلہ ان کے خاندان سے ہیں. تو فرماتے ہیں قال كنت جالسا مع ابي هريرة. سعید ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے. مسجد نبوی میں معنا مروان اور ہمارے ساتھ مروان ابن حکم
یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مروان ابن حکم یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کا والی رہا ہے۔ مروان ابن حکم خلافت بنو امیہ کا پہلا خلیفہ۔ اس کے سلسلے میں حضرات محدثین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ مروان کے بہت سارے کارنامے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجروح ہے، مگر یہ تابعی ہے، بہت سارے صحابہ اور کبار صحابہ سے اس کو صحبت حاصل ہے، اس وجہ سے بعض محدثین نے اس سے روایت کرنے کے جواز کو فراہم کیا ہے، اور اکثر محدثین اس سے روایت کو درست نہیں قرار دیتے ہیں۔ تو قریش کے اندر میں بنو مروان، بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان دونوں کے درمیان مکہ مکرمہ میں قیادت اور سیادت پر تنافس چلا کرتا تھا، لیکن بنو ہاشم جو تھے یہ افضل نسبا، نسب کے اعتبار سے افضل تھے، اس لیے لوگ ترجیح دیتے تھے بنو ہاشم کو، لوگ ترجیح دیتے تھے بنو ہاشم کو۔ تو بنو ہاشم ہی مکہ خاص طور پر کعبۃ اللہ کے متولی ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب، جن کا نام اصل میں شیبہ تھا، تو شیبہ یہ بھی متولی رہے، اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب بھی متولی ہوئے۔ تو اس طریقے سے اسلام کے آنے تک، اس سے پہلے بھی ولایت انہی کے یہاں پر چلتی رہی۔ تو زمانے جاہلیت سے بہرحال کچھ نہ کچھ یہاں پر ان کے درمیان تنافس رہتا تھا۔ مروان کا تعلق اسی قبیلے سے، قبیل بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ جو تھے یہ اگرچہ مسجد کعبۃ اللہ کے متولی نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہوتے تھے، کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ کرنا، کسی کے ساتھ جنگ کرنا، یہ سارے کام جو ہوتے تھے یہ کس کی طرف ہوتے تھے؟ بنو امیہ کی طرف۔ ابو سفیان جو تھے وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ابو سفیان ابو جہل کے بعد کیا بنائے گئے تھے؟ سردار بنائے گئے تھے۔ ابو جہل پیٹا گیا تھا نا بدر میں، قتلہ ابن یعفرا، بڑی دلچسپ روایت ہے، امام بخاری نے پہلے ہی نمبر پر لا کے کیا کر دیا، اس کو بیان کر دیا ہے کتاب المغازی میں، قتلہ ابن یعفرا، معاذ ابن عفرا اور معوذ ابن عفرا۔ تو اس کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جس کو ہمارے زمانے کی اصطلاح کے اندر میں کہہ سکتے تھے کہ وزیر خارجہ۔ یہ کون ہوتے تھے؟ بنو امیہ ہوتے تھے، اور وزارت داخلہ یہ کس کے پاس ہوا کرتی تھی؟ بنو ہاشم کے پاس ہوتی تھی، اور وزارت داخلہ امپورٹنٹ ہوتی تھی، وزارت خارجہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر ایک جس کو اسٹیٹ سے بدل کیا گیا تھا وہ ہوم منسٹر بن کے بیٹھا ہے، جو دوسرے لوگوں کو تانا دیتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ یہ گھسپیٹ ہے، اور حضرت والا خود گھسپیٹی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اس لیے کہ ابو سفیان کے بیٹے تھے آپ، معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب۔ تو مدینہ منورہ کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے دور میں مروان کے پاس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال ابو ہریرہ تھے، ان کو کچھ بھنک لگ گئی کہ یہ بنو امیہ کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں حضور کی حدیث فٹ ہونے والی ایسا لگتا ہے۔ تو یہ بیٹھا ہوا ہی تھا مروان، اور آپ نے کہہ دیا، قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، میں نے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کتنی زبردست بات بیان کیا، ایسا نہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، یعنی سیدھا سامنے والے پر پہلے ہی رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ میرے رسول جو بھی کہے گا وہ سچ ہے، اور میرا رسول سراپا سچ ہے، اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کلام ہو سکتا نہیں، کسی کو شبہ کرنے کی اور کسی کو اس میں
کسی قسم کے کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہے نہیں. آپ نے زوردار وہ کہتے ہیں نا کہ سونار کا 100 اور لوہار کا 1. تو ایک مارا آپ نے سمعت الصادق المصدوق، میں نے الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، فرما رہے تھے، ہلاکت امتی، میری امت کی ہلاکت، علی ایدی غلمت من قریش، قریش کے چند کم عمر نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. مروان بھی وقوف تھا. فقال مروان، تو مروان کہنے لگا، لعنت اللہ علیہم، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. اس کو نہیں معلوم کہ اس پر ہی فٹ ہو گیا ہو. کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، کہا ایسے کم عقل نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہو. فقال ابو ہریرہ، تو راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کس قبیلے سے ہوں گے. اگر میں چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کن کن قبیلوں سے ہوں گے. وہ بنی فلاں اور بنی فلاں سے ہوں گے کا مطلب وہ کن کن قبیلوں سے ہوں گے. کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے لیکن میں نہیں بولوں گا. العاقل یکفیہ الاشارہ فکنت اخرج، یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں، سعید بن عمر فرماتے ہیں، فکنت اخرج مع جدی الى بنی مروان. اسی لیے کیا فرما رہے ہیں، یہ اتنا لمبا چوڑا پورا جو آپ نے نسب ذکر کیا، اب یہ وہ جد بیان کر رہے ہیں، میرے جد. سمجھ فرما رہے ہیں؟ ارے شمس شریف میں آ رہا ہے، حدثنا عمرو بن یحییٰ ابن سعید. تو سعید فرما رہے ہیں، میں اپنے دادا کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ تھے؟ وہ سعید ابن عاص کے ساتھ. کس کے ساتھ تھے؟ وہ سعید ابن عاص کے ساتھ. تو کیا فرما رہے ہیں کہ فکنت اخرج مع جدی، میں اپنے دادا یعنی سعید ابن عمرو ابن عاص کے ساتھ الی بنی مروان، بنی مروان کے پاس گئے. حین ملکوا بالشامی، جبکہ وہ شام کے بادشاہ بن بیٹھے تھے. فاذا رآهم غلمانا احداثا، ہمارے دادا نے جب دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، اور ان کو امیر بنا دیا گئے ہیں، قال لنا، تو وہ میرے دادا سعید بن عاص مجھ سے کہنے لگے، عسى هؤلاء، وہ نہیں ابو ہریرہ والی بات، تو یہ وہی لگتے ہیں یہ. تو فرماتا عسى هؤلاء، ایسا لگتا ہے یہ وہی ہے، ان یکونوا منهم، انہی میں سے لو. قلنا انت اعلم، تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ سیدھا آپ ابو ہریرہ سے سن کر آئے ہیں تو ہم تو بول نہیں سکتے ہیں. تو کہا کہ ابو ہریرہ نے نام نہیں بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میرا ایسا اندازہ ہے کہ یہ وہی ہے. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر یزید کو اپنے بعد خلافت سونپی. ہمارے مورخین اور محدثین اور علماء اس سلسلے میں دو رائے رکھتے ہیں. محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا تھا کہ اگر آپ خلیفہ کو نامزد نہ کرتے تو اس صورت میں بہت زیادہ ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی طرح خون خرابے کا اندیشہ تھا. اس اندیشے کو دفع کرنے کے لیے آپ نے یزید کو خلافت کے لیے منتخب کیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزید اس کا اہل تھا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں
کہ یزید اس کا اہل اس معنی کر تھا کہ اس کے اندر قیادت کی صلاحیت تو تھی، مگر صلاح اور تقوی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا. تو آپ نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے بار خلافت سر پر آنے کے بعد اس کی بھی اصلاح ہو جائے. بہرحال ہمارے اہل سنت والجماعت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان پر کسی قسم کا کیچڑ نہ اچھالا جائے اس کی پوری کوشش کی، اور کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر یزید نے غلطیاں کی تو اس کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. آپ کا مقصد امت کو خلفشار سے بچانا تھا، مگر یہ آدمی اگر اس چیز پر نہیں اتر سکا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی غلطیوں کو حضرت امیر معاویہ کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے اہل سنت والجماعت کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی، اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، ابھی بڑے نہیں تو کم سے کم یزید سے بہت بہتر لوگ موجود تھے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے. تو بہت بہرحال وہ اگرچہ حضور کے زمانے میں چھوٹے تھے مگر اب تو بڑے ہو گئے تھے. تو اتنے بڑے بڑے صحابہ ہونے کی ان کی موجودگی میں آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے یزید کو نامزد کیا. مگر آپ کی اس غلطی کو ہمارے علماء نے اس پر نہیں محمول کیا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا، بلکہ یہ آپ سے اجتہادی غلطی ہوئی. اور اجتہادی غلطی پر المجتہد یخطئ ویصیب فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. تو اس طریقے سے البتہ اس سلسلے میں امت کے جو دوسرے فرقے ہیں جیسے روافض، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور اسی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق کسی بھی صحابی کے اوپر کسی قسم کا کوئی لعن طعن کیا جا سکتا نہیں ہے. اگرچہ وہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے. لہذا اسی طریقے سے خوارج یہ تو سیدھا اٹھا کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بھی کفر کے قائل تھے، یعنی سارے حدود پار کر دیے انہوں نے. تو ان فرقے باطلہ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہمارے لیے ان کا جاننا بھی کیا ہے ضروری ہے. اب اس کے بعد بھی امت کے اندر میں مختلف گروہ در گروہ وجود میں آتے چلے گئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اور اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت کے بارے میں اہل سنت والجماعت تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال ان کے بعد آنے والوں سے تو وہ بہتر تھے. ان کے بعد آنے والوں سے تو وہ کیا تھے؟ بہتر تھے، جیسا کہ تاریخ اس پر گواہ ہے. لیکن ان سے پہلے والوں سے وہ بہتر نہیں تھے، اور ان سے پہلے والوں سے بہتر ہو بھی نہیں سکتے. ابوبکر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ عثمان اور علی اور معاویہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو ان سے بہتر نہیں تھے، لیکن ان کے بعد آنے والوں سے وہ بہتر تھے. اس کے باوجود امت میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جن کو نواصب کہتے ہیں. ناصبی. ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے رافضی حضرت امیر معاویہ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، ایسے ہی ناصبی یہ آل بیت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ حضرت علی کو غلطی پر مانتے ہیں، کبھی حضرت حسن اور حسین کو غلطی پر مانتے ہیں. تو اس طریقے سے تو ہمیں دونوں سے بچنا ہے. نہ تو حضرات صحابہ پر کسی قسم کا کوئی کیچڑ اچھالنا ہے، نہ ہی حضرات آل بیت پر کیچڑ اچھالنا ہے. نہ ہم ناصبیت کے قائل ہیں، نہ ہم رافضیت کے قائل ہیں، اور نہ ہم خوارج کی طرح دونوں کی تکفیر کے قائل ہیں. نحن اہل السنت والجماعہ.
ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ حضرات صحابہ اور حضرات آل بیت دونوں میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے. اگر کسی سے کچھ ہوا ہے تو عمدن اور جان بوجھ کر نہیں ہوا ہے. جس سے بھی جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ اجتہادی غلطی تھی. اب کوئی کہے یہ کوئی بات ہوئی, انہوں نے کیا تو اجتہادی غلطی. ہر جگہ پر وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے. تو صحابہ اور آل بیت یہ ہمارا وی آئی پی کوٹا ہے. یہ کون سا کوٹا ہے؟ وی آئی پی کوٹا ہے. مخصوص لوگ ہیں, ان سے تعارض نہیں کیا جا سکتا ہے. سوال پیدا ہو کیوں یہ وی آئی پی؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل ہوئی, اور حضور کی صحبت جس کو حاصل ہو جاوے اس کے لیے وی آئی پی نہیں, وی آئی پی بھی فیل ہے. یہ تو صرف سمجھنے کے لیے وی آئی پی ہے. اور آل بیت کا تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے. لہذا اس بنا پر ان لوگوں کی خدمات کو اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبے کو یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کی قربانیوں کو فراموش کیا جا سکتا نہیں. اس بنا پر ہمیں دونوں طرح کے گروہ سے بچنا کیا ہے ضروری ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال تو آپ نے کیا کہا کہ مروان قال ابو سمیت الصادق المصدوق يقول هلكت امتی, کہا کہ یہ اٹھا کے کسی کو بھی بنا دیا ہے. یہ قریشی کے کچھ لوگ آئیں گے جن کی وجہ سے امت میں سیاسی اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا اور امت کمزور ہوگی. تو مروان نے کہا لعنت اللہ علیہ, لعنت ان کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دیکھ زیادہ بک بک مت کر, تو اگر میرے من میں آیا نا, ابھی بول دیا نا میں نے, تو بھی اس میں آ جائے گا. کیا مطلب؟ اگر میں چاہوں تو بول سکتا ہوں کہ من بنی کون بنی ہے یہ غلمت من بنی. میں بول سکتا ہوں کہ بنو امیہ سے ہوگے, میں یہ بول سکتا ہوں کہ بنو فلاں سے ہوگے. اگر جان دو میں خلفشار نہیں چاہتا ہوں. تو صحابہ بھی بڑے ذہین و فطن تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ بولیں گے تو خلفشار اور پیدا ہوگا. تو اللہ کے رسول کے پیغام کو بھی پہنچایا, اور اس پیغام میں سے کس پہلو کو کس موقع کے اوپر نہیں ظاہر کرنا اس کا بھی خیال رکھا. اس کو کہتے ہیں فقہ, اس کو کہتے ہیں ذہانت اور ذکاوت, اور اس کو کہتے ہیں موقع اور محل کا صحیح لحاظ رکھنا. تو کہیں بھی اٹھا کر ایسا نہیں ہم تو حق بولتے ہیں جو ہونے کا ہو جائے, نہیں. حق بھی ہر جگہ بولا جاتا نہیں. کبھی کبھی حق بولنے کے لیے موقع اور محل کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے اس کی برابر یہاں پر رعایت کی. بہرحال آگے چل کے ہی ثابت ہوا کہ مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید بنے. پھر یزید کو اس کی موت واقع ہوئی, زیادہ لمبا نہیں چل سکا وہ. اور اب یزید کے سلسلے میں ہمارے اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم اس کو معزز اور مکرم کہتے ہیں اور نہ ہم اس پر لعن طعن کرتے ہیں. اس لیے اس کو معزز اور مکرم نہیں کہتے اس لیے کہ اس نے بڑے بڑے کانڈ کیے. اس کے زمانے میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, اس کے زمانے میں واقعہ حرہ پیش آیا. تو ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے اس کی تبجیل اور تعظیم کا ممکن نہیں رہ گیا. مثلا اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ بہرحال اس کی نسبت ایک صحابی سے ہے. لہذا اس بنا پر, اور ہم کو اس کے بارے میں پوچھا بھی جانے والا ہے, تو خواہ مخواہ کیوں ہم ایسے مسئلے کو جس کے بارے میں ہمیں خبر میں نہیں پوچھا, اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یزید کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. اللہ قیامت کے دن کیا پوچھا تیرا کیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. تو وہاں تو اپنا اپنا حساب ہوگا, دوسرے کا حساب ہونے والا نہیں. اس لیے یہ جھنجھٹ میں پڑنا نہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں السکوت سلامہ, خاموشی ہی بہتر ہے, اور زیادہ اپنا دماغ دوڑانے کا نہیں. اپنے ٹھکانے لینے ان کے اتنے مقدس لوگوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے.